رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبدالقدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں جدید علم و ہنر سے آراستہ کیا جائے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان چینی منڈیوں سے استفادہ کرنے کے لیے رواں سال $30 کروڑ مالیت کے پانڈا بانڈز جاری کرے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر نے عالمی امن کی کوششوں میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ اور قوم کل یوم پاکستان اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائے گی کہ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے بھرپور محنت کی جائے گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق علم اور ہنر سے آراستہ کیا جائے۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ملک کی IT برآمدات کو ترجیحی بنیادوں پر بڑھانے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی۔ ملک کی ترقی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اہم کردار کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے ملک میں IT کے شعبے کی ترقی کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان چینی منڈیوں سے استفادہ کرنے کے لیے رواں برس $30 کروڑ مالیت کے پانڈا بانڈز جاری کرے گا۔ انہوں نے بلومبرگ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ چین دنیا کی دوسری بڑی بانڈ مارکیٹ ہے اور چینی سرمایہ کار پانڈا بانڈ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ابتدائی طور پر $25 سے $30 کروڑ کے پانڈا بانڈز جاری کیے جائیں گے اور اگلے مرحلے میں بانڈز کے حجم میں اضافہ کیا جائے گا۔ سعودی فنڈ برائے ترقی کے ایک وفد نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وفد کی قیادت فنڈ کے CEO سلطان بن عبد الرحمن المرشد کر رہے تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے آزاد کشمیر میں پن بجلی گھروں کی تعمیر کے لیے $10 کروڑ 70 لاکھ مالیت کے معاہدوں پر دستخط کی تعریف کی، جس سے نہ صرف صاف شفاف توانائی فراہم ہوگی بلکہ جنگلات کی کٹائی کی روک تھام سمیت مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے برطانیہ کے وزیر مملکت برائے جنوبی ایشیا اور دولت مشترکہ لارڈ طارق احمد اور وزیر مملکت برائے ترقی اینڈریو میچل کے ساتھ آج لندن میں الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ ملاقاتوں کے دوران باہمی تعلقات کو وسعت دینے سمیت برطانوی اور پاکستانی برادری کی ان صلاحیتوں سے استفادہ کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا جنہیں ابھی تک بروئے کار نہیں لایا گیا، تاکہ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھائے جا سکیں۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے آج اسلام آباد میں وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان کی جانب سے صاف توانائی کے لیے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان کی جانب سے امریکہ سے گرین کلائمیٹ فنڈ کی فراہمی کے لیے معاونت کی درخواست کی گئی تاکہ پاکستان کو ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے میں مدد مل سکے۔ اس موقع پر امریکی سفیر نے پاکستان میں امریکی کمپنیز کی جانب سے قابل تجدید توانائی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری سمیت پائیدار ترقیاتی ہدف 7 کے تحت آئندہ 10 سال میں پاکستان کے توانائی کے شعبے میں قابل تجدید توانائی کے حصے کو دوگنا کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر نے عالمی امن کی کوششوں میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ وہ نیو یارک میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن کے زیر اہتمام یوم پاکستان کی استقبالیہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان کے کثیر الجہتی تعلقات کے عزم کا اعتراف کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر نے عالمی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے مشنز میں پاکستانی دستوں کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ پاکستان نے قندھار میں گزشتہ روز کے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام غمزدہ خاندانوں سے دلی تعزیت کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ قوم کل یوم پاکستان جوش و جذبے اور اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائے گی کہ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے بھرپور محنت کی جائے گی۔
یہ دن قیام پاکستان کے حوالے سے 1940 میں منظور شدہ تاریخی قرارداد لاہور کی یاد میں منایا جاتا ہے، جس میں دو قومی نظریے کے تحت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد مساجد میں ملک کی خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ اہم سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا جائے گا۔ اس دن کی مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہونے والی شاندار فوجی پریڈ ہوگی، جہاں تینوں مسلح افواج اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے دستے مارچ پاس کریں گے، جبکہ لڑاکا طیارے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کریں گے۔ کل دوپہر ایوان صدر میں تقسیم اعزازات کی پروقار تقریب ہوگی، جہاں صدر مملکت آصف علی زرداری مختلف شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی شخصیات کو اعزازات دیں گے۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرامز نشر کرے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔